حمد و ثنا ہو تیری کون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے خواب، کہ خواب کیا ہے جسے ہم سپنا بولتے ہیں۔ تو آج ہم خواب کے بارے میں دوستو بات کریں گے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ عرف عام میں خواب کو دو طرح سے لوگ جانتے ہیں۔ ایک تو یہ جانتے ہیں کہ لوگ کھلی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتے ہیں، سپنا دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا، میں اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کروں گا، اونچے سے اونچے مقام پہ جاؤں گا، یا بڑی کامیابی حاصل کروں گا۔ یہ لوگوں کا خواب ہوتا ہے، لوگوں کا سپنا ہوتا ہے۔ تو اس سپنا کو لوگ کہتے ہیں کہ کھلی آنکھ سے خواب دیکھنا، کھلی آنکھ سے سپنا دیکھنا۔ اور دوسرے درجے پر جو خواب ہے وہ ہے کہ انسان جب نیند کے آغوش میں جاتا ہے تب وہ خواب دیکھتا ہے۔ تو اس خواب کی حقیقت کیا ہے انسان کی زندگی سے؟ تو اس خواب کی حقیقت انسان کی زندگی سے یہ ہے کہ یہ خواب انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جس طرح انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں، انسان کا کھانا کھانا، انسان کا پانی پینا، انسان کا سونا، انسان کا چلنا، انسان کا بیٹھنا، انسان کے منہ سے آواز کا نکلنا، گفتگو کرنا، یہ انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح خواب بھی انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ انسان خواب ضرور دیکھتا ہے اپنی زندگی میں، کبھی نہ کبھی نیند کے آغوش میں۔ تو اب ہمیں اس خواب کے متعلق یہ جاننا ہے کہ خواب کا معاملہ جو ہے یہ اسلام میں خواب کی کچھ اہمیت ہے یا نہیں، خواب کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں، ہمیں یہ جاننا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جاننا ہے کہ خواب کے بارے میں سائنس کا کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواب کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر ہے یا نہیں۔ تو دوستو، خواب کی حقیقت اسلام کے اندر بالکل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ میں سے کسی نے اگر خواب دیکھا ہے تو اس خواب کو بیان فرمائے۔ صحابہ کرام خواب کو بیان فرماتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اور اگر کسی دن کوئی تمام صحابی خاموش رہا کرتے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں نے اللہ کے رسول خواب دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر خود خواب دیکھا ہوتا تو اس خواب کو بیان فرماتے، یا بذریعہ وہی خواب میں اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وہی نازل فرماتا بذریعہ خواب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ خواب کا ایک بڑا مقام ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب جو ہے وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر خواب کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد خواب لوگوں سے دریافت کرتے، اس کی تعبیر بتاتے، یا خود خواب دیکھتے تو اس کی تعبیر بتاتے، جو وحی کے شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خواب کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی قسم کی خواب ہیں۔ کیا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ ہر خواب کی تعبیر پوچھنا ہے، یا ہر خواب کے تعبیر کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے، یا ہر خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟
تو دوستو ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. خواب 4 طرح کے ہوتے ہیں. 4 طرح میں سے سب سے پہلا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسے آسمانی خواب کہتے ہیں. جو خواب اللہ کی طرف سے ہو اسے آسمانی خواب کہیں گے. اور دوسرا خواب جو ہے وہ نفس کے طرف سے ہوتا ہے. جو آپ کے نفس میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے، اور جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، وہی خیالات آپ کے خواب میں آ رہے ہیں، تو اس کو نفسانی خواب کہیں گے. اسی طرح سے خواب کا جو تیسری قسم ہے وہ شیطانی خواب. شیطان آپ کے خواب میں، آپ کے نیند میں آ کر کے آپ کو خواب میں طرح طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. کبھی کسی کو کاٹنے کی خواب، کسی کو مارنے کی خواب، یا گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی خواب، یا طرح طرح کے خواب کو دکھاتا ہے. اسے شیطانی خواب کہیں گے. اور بعض وقت جو ہے طبیعت کی وجہ سے، بعض دفعہ طبیعت کا تقاضا کی وجہ سے جو ہے کہ طبیعت کے اندر کوئی چیزیں تھی اور ہم سوچ رہے تھے کسی چیز کے بارے میں، ڈیپلی کسی کا خیال تھا، اور وہی خیال جو ہمارے خواب میں آ گئے، تو اسے طبعی خواب کہیں گے. اور طبیعت کی ناخوشگواری کی وجہ سے بھی، اور جو چیزیں جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے دماغ اور دل میں جو بیٹھی رہتی ہے، یہ خواب بھی جو ہے، یہ چیزیں جو ہے ہمیں خواب کی شکل میں آتی ہے. دوستو پھر یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ خواب کی جو حقیقت ہے وہ خواب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا دیکھا ہے، اور خواب کے اوپر کیا شریعت کا کوئی معاملہ جو ہے وجود میں آیا، کیا شرعی احکام خواب کے بنا پر جو نافذ ہوئے ہیں. تو دوستو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کی جب باتیں کی اور لوگوں سے مشورہ لینا شروع کیا کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تو کسی نے کہا لکڑی جلا دی جائے، کسی نے کہا ڈھول بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ آگ لگا کر کے آگ کو بلند کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہم کل اس کے موضوع پر ہم لوگ پھر مشورہ کریں گے. ایک روز جو ہے ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ خواب میں جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ غیب سے ایک شخص آیا اور جو سکھا رہا ہے، پورے اذان کو سکھا رہا ہے. پھر اللہ کے رسول کو آ کر کے بتایا گیا. اللہ کے رسول نے کہا پھر کل مشورہ کریں گے. پھر کل ہو کر کے دوسرے صحابی نے کہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر مشورہ کریں گے. پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور بعین ہی پورے اذان کو خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر صحابہ کرام جمع ہوئے اور بتایا گیا کہ اس طرح سے دیکھا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے بھی بتایا کہ میں نے بھی دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب دیکھا تم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو دکھایا ہے یہ خواب. اور اسی خواب کے دیکھنے کے بعد آذان کے متعلق یہ پورے آذان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا ہے. اور تب سے یہ آذان جو ہے آج تک اس خواب حضرت عمر ابن خطاب اور بھی صحابی کے خواب دیکھنے کے بعد یہ خواب کو جو ہے شریعت میں ایک مقام ملا اور آذان کے شکل میں یہ خواب آج بھی پکارا جا رہا ہے. دوستو پھر کیا خواب کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں کیا خواب رہا، یا قرآن میں کہیں خواب کا تذکرہ ہے؟ تو دوستو قرآن میں کئی مقامات پہ خواب کا تذکرہ ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے یہاں جب جیل میں تھے تو اس وقت بھی جو ہے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر بتائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم عطا فرمایا تھا. اور یہ علم جو ہے خواب کی تعبیر کا علم، یہ علم سیکھا نہیں جاتا. یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندے کو، اپنے
قریبی بندے کو جنہیں دین کا خوف ہو، جن کی زندگی کے اندر پورے کے پورے دین ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے علاوہ بھی اولیاء کرام، بزرگان دین، تابعین، تابعین میں بھی خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا ہے۔ اور خواب کی تعبیر جو ہے ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی جو ہے بزرگان دین، صحابہ کرام نے بھی خواب کی تعبیر بتائی ہے، اور ائمہ مجتہدین کے زمانے میں بھی خواب کی تعبیر بتانے کا سلسلہ رہا ہے۔ تو خواب کی تعبیر ہر کس و ناکس سے پوچھنے کا نہیں ہے، ہر خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو خواب کی تعبیر کسی سے پوچھا، اپنا خواب کسی کو بتایا، اور وہ تعبیر کا جانکار نہیں ہے، اور وہ آدمی دیندار بھی نہیں ہے، آپ کو اس نے کچھ الٹا پلٹا بتا دیا، تو کبھی کبھی جو اس نے بتایا ہے اسی طرح ہونے کا امکان ہے۔ تو دوستو، خواب کی تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے، دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ اسے علم ہو تو اس سے دریافت کرے۔ ہر کس و ناکس سے خواب کی تعبیر دریافت نہ کرے۔ ہاں، اور عورتوں کو بھی خواب کا تذکرہ نہ کرے، عورتوں کو بھی خواب نہ بتائے، اور عورتوں کو خواب بتانے سے بچنے کی کوشش کرے، اور عورتوں سے تو ہرگز خواب کی تعبیر نہ پوچھے۔ اور رات کے اندر جب آپ کو خواب آئے اور رات میں ہی کسی کو آپ خواب بتانا شروع کر دیا، تو دوستو اس سے بھی اجتناب کریں۔ خواب رات میں اگر آئے تو اسے بتانے سے بچنے کی کوشش کریں، وہ کسی کو نہ بتائیں، اس خواب کو جو ہے اپنے اندر رکھیں، اور دن میں کسی اللہ والے سے اس خواب کو پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر اس بات کو القاء کرے گا، اور وہ اللہ والے آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائیں گے، اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ اور ایک اور باتیں آتی ہے کہ کیا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ دوستو، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ جو خواب اللہ کی طرف سے ہو، میں نے پہلی قسم بتایا کہ جو خواب اللہ کی طرف سے ہو اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اسی خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور جو طرح طرح کے شیطانی خواب ہوتے ہیں، اس کے خواب کے تعبیر کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، اس سے بچنی چاہیے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سائنس جو ہے اس خواب کے بارے میں سائنس کا کیا کہنا ہے؟ تو سائنس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ دن بھر ہم کام کرتے ہیں، ہمارا دماغ ورک کرتا ہے، اور دن بھر ہمارا دماغ کام کاج میں لگا رہتا ہے، اور جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہمارے دماغ پر کوئی غم ہو یا حزن ملال ہو یا ٹینشن ہو، تو وہ دماغ جو ہے سکون میں نہیں آتا، اور دماغ کنٹینیو چلتا رہتا ہے، اور نیند میں بھی دماغ ڈر کی وجہ سے یا ٹینشن کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے دماغ چلتا رہتا ہے، دماغ کام کرتا رہتا ہے، تو جو دماغ میں چلتا رہتا ہے وہی خواب میں آتا ہے۔ تو دوستو، یہ سائنس کا کہنا ہے، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک درست ہے۔ جو ہم نے کہا نفسانی خواب کے نفس کے اندر جو باتیں رہتی ہے وہ نفسانی خواب اسے کہلاتا ہے، جو ہمارے نفس کے اندر ہمارے دماغ میں باتیں چلتی رہتی ہے۔ یہ سائنس بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو دوستو، تو ہم اگر بہت زیادہ خواب دیکھ رہے ہیں اور آئے دن ہم خواب سے پریشان ہیں، روز بروز ہمیں خواب آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ خواب سے بچنے کے لیے ہم توبہ استغفار کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جسم کو پاک رکھیں، ہمیشہ پاکی کا خیال رکھیں، وضو کر کے سوئیں۔ جب ہم بستر پہ جائیں تو بستر پہ جانے سے پہلے ہم پیشاب اور پاخانہ سے فارغ، باتھ روم سے فری ہو کر کے سوئیں۔ تو دوستو، جب ہم استنجا پیشاب سے فارغ ہو کر کے سوئیں گے تو ایک سکون بھری نیند آئے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ جب اس انسان کو باتھ روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی اس کو جو ہے ذہن سے دور کر کے، نگلیکٹ کر کے بستر پہ تھکا ہوا ہوتا ہے، سوچتا صبح میں اٹھیں گے تو باتھ روم جائیں گے، اور وہ سو جاتا ہے، اور وہ خواب یہ اسے گیس بنتا ہے، اور گیس بننے کی شکل میں بھی کبھی کبھی خواب آتے بہت زیادہ۔ اور کبھی جب آپ کو استنجا کا احساس ہو اور اس کو آپ دبا کر کے نیند کے آغوش میں ہیں، تب بھی خواب آتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں
کہ ہم بستر پر جانے سے پہلے استنجا پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائے اور پاکی کا خیال رکھیں، وضو کر کے سوئیں، اور وضو کر کے جب بستر پہ جائیں تو لایانی باتوں سے، موبائل وغیرہ کے چلانے سے، گندے ویڈیوز سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کریں، اور اپنے ذہن کو فریش رکھیں، اپنے ذہن میں گندی باتوں کو دور رکھیں ذہن کو، اور اچھی اچھی باتوں کو سوچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ خواب سے ہم بچے رہیں گے، اچھی نیند آئے گی۔ جب ہم بستر پر جائیں تو وضو کر کے جائیں، اور بستر پہ جانے کے بعد تیسرا کلمہ 11 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر کے، اور سونے کی دعا پڑھ کر کے سوئیں گے، انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی۔ اور جب نیند اچھی آئے گی تو ہمارا صحت بھی اچھا رہے گا، ہمارا دماغ بھی اچھا رہے گا، ہم اپنے آپ کو خوش بھی رہیں گے، ہمارے دل کو اور مزاج کو سکون بھی ملے گا۔ لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی خواب پہ خواب اور ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کسی اللہ والے کی طرف رجوع کریں، اللہ والے سے جا کر ملیں، اللہ والے کچھ وظیفہ بتائیں گے، اور آپ کے زندگی گزارنے کے کچھ طور و طریقے بتائیں گے، ان طور و طریقے پہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشی بھر دے گا، اور آپ کو اللہ خواب سے نجات فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک خوشی بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔